السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا تو وہاں موجود ایک ضعیف آدمی سے بدتمیزی کی کیونکہ اس نے غلطی سے اس کی فائل گرا دی تھی۔ لڑکے نے غصے میں اس کا قلم توڑ دیا اور گالی دی۔ انٹرویو روم میں جب وہ پہنچا تو وہی ضعیف شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ لڑکے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب اس ضعیف شخص نے فائل پر دستخط کیے اور فون اٹھا کر بولا، اسے نوکری تو مل گئی ہے، لیکن اب اسے معلوم ہوگا کہ یہ قلم دراصل اس کے باپ کی۔ ہاشم انٹرپرائزز کے عالی شان ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا فارس محض ایک امیدوار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری تاریخ، ایک طویل جنگ اور ایک نا ختم ہونے والی جد و جہد کا مجسمہ تھا۔ وہ اپنی مہنگی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر نہیں بلکہ اس طویل اور کٹھن ماضی پر جمی ہوئی تھیں جسے وہ اپنے پیروں تلے روند کر یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ سکون، یہ سوٹ، یہ چمکتے ہوئے جوتے اور یہ اعتماد اسے ورثے میں نہیں ملا تھا۔ یہ کسی باپ کی کمائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس نے اپنی نیندوں کا سودا کر کے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اور اپنی جوانی کو بھٹی میں جھونک کر حاصل کیا تھا۔ فارس کا ذہن اسے برسوں پیچھے اس تنگ و تاریک گلی میں لے گیا جہاں بدبو اور غربت کا راج تھا۔ اسے یاد آیا وہ 10 سال کا بچہ جو پھٹی ہوئی قمیص پہن کر اسکول جاتا تھا اور جس کے جوتوں میں اتنے سوراخ تھے کہ بارش کا پانی اس کے پیروں کو نہیں بلکہ اس کی روح کو بھگو دیتا تھا۔ اسے وہ راتیں یاد آئیں جب گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی اور وہ سڑک کے کنارے لگی مدھم لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ جنریٹر کا تیل ڈلوا سکے یا موم بتی خرید سکے۔ اس کا باپ ایک سیدھا سادہ، کمزور اور شریف انسان جس نے ساری زندگی شرافت اور ایمانداری کا درس دیا، مگر گھر میں کبھی 2 وقت کی روٹی پوری نہ کر سکا۔ فارس کو اپنے باپ سے محبت کم اور ہمدردی ملی جلی نفرت زیادہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کی ایمانداری دراصل ان کی کمزوری اور ناکامی کا دوسرا نام ہے۔ فارس نے بچپن ہی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بنے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ غربت کی ذلت نہیں سہے گا۔ اسی ضد نے اس کے اندر ایک جنون پیدا کر دیا تھا، ایک ایسا جنون جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ اسکول میں جب امیر گھرانوں کے بچے رنگ برنگے لنچ باکس لاتے تھے تو فارس پانی پی کر اپنی بھوک مٹاتا تھا اور کتابوں میں اپنا سر چھپا لیتا تھا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں تیرتی حسرت نہ دیکھ لے۔ یہ محرومیاں اس کے اندر زہر بھرتی گئیں۔ اس نے دوست بنانا چھوڑ دیے، کھیلنا کودنا چھوڑ دیا۔ اس کا واحد مقصد کلاس میں اول آنا بن گیا، کیونکہ یہی وہ واحد میدان تھا جہاں وہ ان امیر زادوں کو شکست دے سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میٹرک میں جب اس نے ٹاپ کیا اور بورڈ میں اس کا نام آیا تو پہلی بار اسے طاقت کا نشہ محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ کامیابی دنیا کا بہترین انتقام ہے۔ اس کے بعد یہ سفر نہیں رکا۔ کالج، یونیورسٹی، اسکالرشپس،
ہر جگہ فارس کا نام گونجتا رہا۔ وہ ایک مشین بن چکا تھا، جذبات سے عاری ایک روبوٹ جس کا کام صرف جیتنا تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں جب دوسرے لڑکے کینٹین میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، فارس لائبریری کے سب سے ویران کونے میں بیٹھ کر موٹی موٹی کتابیں چاٹ رہا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تنہائی کا عادی بنا لیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ لوگ، رشتے اور دوست صرف منزل سے بھٹکانے کا ذریعہ ہیں۔ اس نے اپنی ماں کے انتقال پر بھی خود کو رونے نہیں دیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آنسو کمزور لوگوں کا ہتھیار ہیں۔ وہ اپنی ڈگریوں کو جمع کرتا گیا، جیسے کوئی جنگجو دشمنوں کے سروں کو جمع کرتا ہے۔ ہر میڈل، ہر سرٹیفکیٹ اس کی انا کی دیوار میں ایک اور اینٹ لگا دیتا تھا۔ آج جب وہ 25 سال کی عمر میں ملک کی سب سے بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے آیا تھا، تو وہ صرف ایک ذہین نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سیلف میڈ انسان کے شدید تکبر میں مبتلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اس نے غربت کو شکست دی ہے، لہٰذا وہ اب خدا کا نائب ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس استحقاق پیدا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا اس کی مقروض ہے، یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ عزت اس کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے دیگر امیدوار اسے کیڑے مکوڑے لگ رہے تھے۔ اسے ان کے چہروں پر وہ بھوک، وہ آگ نظر نہیں آ رہی تھی جو فارس کے سینے میں پچھلے 15 سالوں سے جل رہی تھی۔ یہ لوگ کیا جانے کہ کامیابی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ فارس نے اپنے دل میں حقارت سے سوچا، ان کے باپوں نے انہیں گاڑیاں لے کر دی ہیں اور میں نے اپنی گاڑی خود کمائی ہے۔ یہ موازنہ اس کی نفسیات کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی ذہنی جنگ لڑتا رہتا تھا۔ اس کا غرور اس کی ڈھال بھی تھا اور اس کا ہتھیار بھی۔ وہ اپنی فائل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ یہ فائل اس کے لیے کاغذ کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس کی شناخت تھی۔ اگر اس فائل کو ہٹا دیا جاتا تو شاید فارس کا اپنا کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ وہ اسی ذام میں بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ فارس کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بوڑھا شخص فارس کے ماضی کی زندہ تصویر لگ رہا تھا۔ وہی غربت، وہی خستہ حالی، وہی کمزوری جو فارس اپنے بچپن میں دیکھ چکا تھا اور جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس بوڑھے کا کوٹ گھسا ہوا تھا، اس کے جوتے پرانے تھے اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ فارس کو اس شخص کو دیکھ کر گھن آئی۔ یہ گھن اس بوڑھے سے نہیں تھی، بلکہ اس یاد سے تھی جو یہ بوڑھا اس کے ذہن میں تازہ کر رہا تھا۔ فارس نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چمکتی ہوئی کامیاب دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز آئے جو اسے اس کے تاریک ماضی کی یاد دلائے۔ وہ بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور قسمت کا کھیل دیکھیے کہ عین فارس کے قریب آ کر اسے ٹھوکر لگی۔ وہ سنبھل نہ سکا اور فارس کے اوپر گر پڑا۔ اس تصادم کے نتیجے میں فارس کے ہاتھ سے وہ فائل چھوٹ گئی جو اس کی کل کائنات تھی۔ کاغذات بکھر گئے، وہ اسناد جنہیں
فارس نے خون پسینے سے سینچا تھا، زمین پر گر گئیں۔ یہ لمحہ فارس کے لیے صرف کاغذ گرنے کا نہیں تھا، اسے لگا جیسے اس بوڑھے نے اس کی 15 سالہ جد و جہد کو زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اسے لگا جیسے یہ بوڑھا اس کی کامیابیوں کی توہین کر رہا ہے۔ فارس کے اندر دبا ہوا وہ سارا غبار، وہ ساری تلخیاں، وہ محرومیاں جو اس نے بچپن سے اب تک سہی تھیں، ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑیں۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ غصہ موجود لمحے کا نہیں تھا، یہ ان ہزاروں راتوں کا غصہ تھا جو اس نے بھوکے پیٹ گزاری تھی۔ یہ ان تانوں کا جواب تھا جو اسے دنیا نے دیے تھے۔ اس نے بوڑھے کو دھکا دیا اور چیخا، تم جیسے لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ اس کی آواز میں درد اور نفرت ملی ہوئی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ یہ محض کاغذ نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ بوڑھا بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، لیکن فارس کی سماعت پر پردے پڑ چکے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پر اس وقت ویٹنگ لاؤنج میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے لاشعور میں اس دنیا سے لڑ رہا تھا جس نے اسے ہمیشہ دکھ دیا تھا۔ اس کی نظر بوڑھے کی جیب سے گرے ہوئے قلم پر پڑی، ایک پرانا گھسا پٹا قلم، بالکل ویسا ہی جیسا اس کا ناکام باپ استعمال کرتا تھا۔ فارس کو اس قلم میں اپنی ماضی کی ساری نحوست نظر آئی۔ اس سے لگا کہ جب تک یہ کمزوری کی نشانی موجود ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس نے وہ قلم اٹھایا۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ فارس نے بوڑھے کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کو للکارا۔ یہ ٹوٹی ہوئی پرانی بیکار چیزیں۔ بوڑھے نے تڑپ کر کہا، بیٹا یہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن فارس کے لیے قیمتی صرف وہ چیز تھی جو چمکتی ہو، جو نئی ہو، جو طاقتور ہو۔ اس نے قلم کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور توڑ دیا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ روشنائی بہہ نکلی۔ یہ روشنائی نہیں تھی، یہ فارس کے اندر کی وہ انسانیت تھی جو آج مکمل طور پر دم توڑ گئی تھی۔ اس نے قلم توڑ کر دراصل اپنے ماضی سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کمزوری کو کچل کر وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹوٹے ہوئے قلم کو ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی اپنا لٹ گیا ہو، لیکن فارس کو ذرا برابر پچھتاوا نہ ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، فائل سمیٹی اور نفرت بھری نگاہ بوڑھے پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، جہاں بہت سارے امیدوار لائنوں میں کھڑے تھے۔ فارس بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہیں نہ تھا، شاید وہ بے عزت ہو کر چلا گیا تھا۔ فارس نے کندھے جھٹکے، خس کم جہان پاک منہ میں بڑبڑایا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ میں جیت گیا۔ میں نے کسی کو اپنا راستہ روکنے نہیں دیا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ انسان جب اپنی جڑوں کو کاٹتا ہے تو وہ درخت کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، وہ مر جاتا ہے۔ فارس اپنی باری آنے پر انٹرویو روم کے دروازے پر پہنچا، ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا، اس ذام میں کہ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر دنیا فتح کر لے گا۔ حالانکہ وہ اپنی روح کو اسی دروازے کے باہر اس ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ دفن کر آیا تھا۔ بھاری بھرکم دروازے کو دھکیلتے ہوئے فارس کے دل میں
جو کیفیت تھی وہ کسی فاتح جنریل کی سی تھی، جو قلعہ فتح کرنے کے بعد شاہی دربار میں اپنا انعام وصول کرنے جا رہا ہو۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک گہرا سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے ویٹنگ لاؤنج سے یکسر مختلف تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کی چھتیں بہت بلند تھیں اور دیواروں پر مہنگی پینٹنگز آویزاں تھیں جو خاموش تماشائیوں کی طرح آنے والے کو گھور رہی تھیں۔ فرش پر اتنا دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا کہ پاؤں رکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انسان زمین پر نہیں بلکہ بادلوں پر چل رہا ہو۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑی نیم دائرہ نما میز رکھی تھی جو گہرے سیاہ رنگ کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر پڑی فائلیں اور دفتری سامان ایک انتہائی منظم انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس میز کے پیچھے ایک اونچی پشت والی چمڑے کی ایگزیکٹو چیئر تھی جس کا رخ اس وقت بڑے شیشے کی دیوار کی طرف تھا، جہاں سے پورا شہر ایک چھوٹے سے نقشے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے شخص کا چہرہ فارس کو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کے سر کے سفید بالوں کا کچھ حصہ اور کرسی کے بازو پر ٹکا ہوا ایک ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ فارس دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس نے اپنے حلق کو تر کیا اور اپنی آواز میں روایتی اعتماد اور پروفیشنلزم بھرتے ہوئے کہا، "May I come in, sir?" اس کی آواز اس بڑے ہال میں گونجی اور پھر خاموشی میں تحلیل ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی کوئی حرکت کی، بس ہاتھ کی انگلی نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ۔ فارس نے کوٹ کے بٹن درست کیے اور میز کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب بس چند منٹ کی رسمی گفتگو ہوگی، وہ اپنی ڈگریوں کا روب ڈالے گا اور پھر اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر باہر نکلے گا۔ وہ میز کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مشق شدہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ "گڈ مارننگ سر، میں فارس ہوں." اس نے دوبارہ خود کو متعارف کروایا۔ اسی لمحے وہ ایگزیکٹو چیئر آہستہ آہستہ گھومنا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے کرسی کا رخ فارس کی طرف ہو رہا تھا، وقت کی رفتار دھیمی پڑتی جا رہی تھی، اور پھر جب کرسی مکمل طور پر گھومی اور اس پر بیٹھے شخص کا چہرہ فارس کے سامنے آیا تو کائنات کا نظام جیسے یک دم رک گیا۔ فارس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں، اور اس کے حلق میں الفاظ کانٹوں کی طرح چبھنے لگے۔ اس کے سامنے اس عالی شان کرسی پر، اس اربوں روپے کی سلطنت کے تخت پر، کوئی سوٹڈ بوٹڈ مغرور کارپوریٹ شارک نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہی ضعیف خستہ حال بوڑھا شخص بیٹھا تھا جسے فارس نے ابھی چند منٹ پہلے باہر ویٹنگ لاؤنج میں دھکے دیے تھے۔ وہی پرانا گھسا ہوا کوٹ، وہی الجھے ہوئے سفید بال، وہی جھریاں زدہ چہرہ اور وہی اداس آنکھیں۔ جناب ہاشم خاموشی سے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ تو غصہ تھا، نہ ہی نفرت، اور نہ ہی انتقام کی کوئی لکیر، بلکہ ایک گہری پر اسرار سنجیدگی تھی جو کسی بھی چیخو پکار سے
زیادہ خوفناک تھی۔ فارس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک آواز چیخی، یہ فقیر، یہ کمزور بوڑھا، یہ CEO ہے۔ فارس کا خون برف بن گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اپنی ہی کہی ہوئی گالیاں اور وہ کڑک کی آواز گونج رہی تھی۔ جب اس نے قلم توڑا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ ابھی تک اس روشنائی سے نیلے ہیں جو اس بوڑھے کے قلم سے نکلی تھی۔ اب وہ روشنائی اسے اپنے ہاتھوں پر لگی ہتھ کڑی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی فارس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ بولے، معافی مانگے، وہاں سے بھاگ جائے، یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر وہ اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ عام خوف نہیں تھا، یہ مکافات عمل کا سامنا کرنے کا خوف تھا۔ وہ لمحہ جب انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ جناب ہاشم نے اپنی عینک درست کی اور فارس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ نظر فارس کی روح کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ بیٹھ جاؤ، ہاشم صاحب کی آواز دھیمی لیکن انتہائی با اختیار تھی۔ یہ وہ لرزتی ہوئی آواز نہیں تھی جو باہر معافیاں مانگ رہی تھی۔ یہ فیصلے کرنے والے حاکم کی آواز تھی۔ فارس کے گھٹنوں میں جان نہیں تھی، مگر وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، یا شاید گر گیا۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر، ساری اکڑ اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اب وہی ڈرا ہوا بچہ بن گیا تھا جو کبھی بجلی نہ ہونے پر اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ ہاشم صاحب نے میز پر کوہنیاں ٹکائیں اور اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ وہ اب بھی خاموش تھے۔ یہ نفسیاتی وار تھا۔ خاموشی انسان کے ضمیر کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فارس کا دل ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے ہر سیکنڈ 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ بوڑھا سیکیورٹی کو بلائے گا، مجھے دھکے دے کر نکلوائے گا، میری بے عزتی کرے گا، اور شاید میری ڈگریوں کو بھی پھاڑ دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اس کا قلم توڑا تھا۔ فارس اپنی ہی سوچوں کے جہنم میں جل رہا تھا کہ ہاشم صاحب نے ہاتھ بڑھایا۔ فائل۔ انہوں نے صرف ایک لفظ کہا۔ فارس چونک اٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی گود میں رکھی وہ سیاہ فائل اٹھائی جو گرنے کی وجہ سے میلی ہو چکی تھی اور جس پر روشنائی کے دھبے لگ چکے تھے۔ وہ فائل جسے وہ اپنی شان سمجھتا تھا اب اسے ردی کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل ہاشم صاحب کی طرف بڑھائی۔ ہاشم صاحب نے فائل تھامی۔ اس کی نظر اس روشنائی کے دھبے پر پڑی جو فارس کی انگلیوں سے فائل کے کور پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فارس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ نظریں ملا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاشم صاحب نے فائل کھولی۔ کمرے میں صرف کاغذ پلٹنے کی آواز آ رہی تھی جو فارس کے اعصاب پر آری کی طرح چل رہی تھی۔
فارس کا ماتھا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حالانکہ کمرہ ٹھنڈا تھا، وہ اپنی انجام کا انتظار کر رہا تھا، جیسے کوئی قیدی پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا ہو۔ ہاشم صاحب نے فارس کی ڈگریاں دیکھیں، اس کے میڈلز کی تفصیلات پڑھیں، اور پھر سر اٹھا کر بولے، قابلیت تو بہت ہے تم میں۔ یہ جملہ تعریف تھا یا طنز؟ فارس فیصلہ نہ کر سکا۔ تمہارے گریڈز بتاتے ہیں کہ تم ذہین ہو، تم محنتی ہو۔ ہاشم صاحب نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ لیکن افسوس، تمہارے کاغذات تمہارے کردار کی گواہی نہیں دے سکتے۔ فارس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے لگا اب فیصلہ آنے والا ہے۔ وہ اب بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، سر، وہ باہر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ اس کی کوئی بھی توجیہ اس کے جرم کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ میں CEO ہوں تو کیا تمہارا رویہ مختلف ہوتا؟ یہ سوال ایک چابک کی طرح فارس کے ضمیر پر لگا۔ ہاشم صاحب نے اسے جواب دینے کا موقع نہیں دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے برخوردار، تم لوگوں کی عزت ان کے عہدوں کو دیکھ کر کرتے ہو، ان کی انسانیت کو دیکھ کر نہیں۔ تم نے باہر اس شخص کو نہیں روندا تھا، تم نے اس اخلاق کو روندا تھا جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ فارس خاموش رہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنسوں اس کی پلکوں تک آ چکے تھے، مگر وہ انہیں روک رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا چھوٹا، اتنا حقیر محسوس کر رہا تھا جتنا وہ دوسروں کو سمجھتا تھا۔ ہاشم صاحب نے اپنی میز کی دراز کھولی۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے بے عزت کر کے نکالا جائے گا، مگر ہاشم صاحب نے ایک سادہ سا سفید کاغذ نکالا۔ یہ فارس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ فارس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ ہاشم صاحب نے اپنی میز پر رکھے ہوئے قلم دان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہاں بہت سے قیمتی اور چمکدار قلم رکھے تھے۔ انہوں نے ایک سادہ سا بال پوائنٹ اٹھایا۔ فارس لاشعوری طور پر ان کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ ٹوٹا ہوا فاؤنٹین پین یاد آ گیا۔ ہاشم صاحب نے لیٹر پر دستخط کیے۔ قلم کی کاغذ پر رگڑ کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ انہوں نے مہر لگائی اور کاغذ فارس کی طرف سرکا دیا۔ تمہاری نوکری پکی ہے، ہاشم صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فارس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا؟ وہ بے اختیار بول اٹھا، سر، آپ مجھے نوکری دے رہے ہیں؟ اس سب کے بعد بھی؟ یہ صورتحال فارس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کی منطق کہتی تھی کہ انتقام لینا چاہیے جیسے وہ خود لیتا، لیکن یہ بوڑھا شخص انتقام کیوں نہیں لے رہا؟ یہ رحم کر رہا ہے یا شرمندہ کر رہا ہے؟ ہاشم صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ میں ایک تاجر ہوں فارس، میں نے تمہاری قابلیت خریدی ہے، تمہاری ڈگریاں اس کمپنی کے کام آئیں گی۔ لیکن وہ رکے اور ان کی نظروں میں ایک عجیب سی اداسی امڑ آئی۔ لیکن یاد رکھنا، عہدہ مل جانے سے قد کاٹ نہیں بڑھتا۔ تم اس کمپنی کے
بڑے مینیجر تو بن جاؤ گے، مگر وہ انسان بننے کے لیے تمہیں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے جو اس ٹوٹی ہوئی قلم کی قیمت جان سکے۔ فارس کے ہاتھ میں وہ لیٹر تھا، مگر اسے وہ کاغذ آگ کا انگارہ لگ رہا تھا۔ اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک شدید بوجھ محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا احسان کا بوجھ جس نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم صاحب اسے تھپڑ مار دیں، اسے گالیاں دیں، لیکن یہ نرمی، یہ ظرف، یہ اعلیٰ اخلاق اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ ابھی فارس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، شاید شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، یا شاید معافی مانگنا چاہتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹرن ٹرن، اس آواز نے اس شدید جذباتی فضا کو توڑ دیا۔ ہاشم صاحب نے فارس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور ریسیور اٹھایا۔ فارس وہیں بیٹھا رہا، بت بنا ہوا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کا غرور کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکا تھا، اور وہ خود کو بے لباس محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کمرے سے باہر کیسے جائے گا، وہ ان آنکھوں کا سامنا کیسے کرے گا جنہوں نے اسے معاف کر کے بدترین سزا دی تھی۔ کمرے میں موجود وہ بھاری بھرکم اور پر اسرار خاموشی جو فون کی گھنٹی بجنے سے ذرا دیر کے لیے ٹوٹی تھی، اب دوبارہ ایک ایسے مہیب سناٹے میں بدل چکی تھی جس میں صرف فارس کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز اور دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ فارس کے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کی قسمت کا مالک ہے۔ جناب ہاشم نے فون کا ریسیور انتہائی آہستگی سے واپس رکھا۔ ان کے چہرے پر اب وہ کاروباری سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہری اور دل گداز اداسی تھی جو 40 سالہ پرانی قبروں کو کھود کر نکالی گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا، وہ نظر فارس کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ پھر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سیاہ مخمل کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اسے میز کے عین وسط میں رکھا اور انتہائی احتیاط سے اس کا ڈھکن اٹھایا۔ اس ڈبے کے اندر سفید ریشم پر وہ 2 ٹوٹے ہوئے قلم کے ٹکڑے پڑے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے فارس کے انتقام کا نشانہ بنے تھے۔ وہ ٹکڑے وہاں ایسے رکھے تھے جیسے کسی شہید کا جسد خاکی تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ ہاشم صاحب نے ایک گہری سانس لی جو کسی سسکی سے کم نہ تھی، اور ان کی آواز میں ماضی کا سارا درد سمٹ آیا۔ فارس، تم جانتے ہو کہ تم نے آج کیا توڑا ہے؟ فارس کا گلا خشک ہو چکا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سیاہ رنگ کا معمولی سا قلم اس کی زندگی کا سب سے خوفناک ڈراونا خواب بننے والا ہے۔ یہ قلم تمہارے والد، میرے مرحوم دوست اور میرے بھائی احمد کا تھا۔ یہ جملہ فارس کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجا۔ وقت کا پہیہ جیسے الٹا گھوم گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے بابا کا، اس نے ہکلاتے ہوئے
بے یقینی سے دہرایا، مگر مگر سر، وہ تو ایک معمولی کلرک تھے، ایک ناکام انسان۔ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو ساری زندگی کرائے کے گھروں میں رہے۔ فارس کی اس بات پر ہاشم صاحب کے چہرے پر ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی اینک اتاری اور اپنی آنکھوں کو مسلا، جیسے وہ ماضی کی دھند کو ہٹانا چاہتے ہوں۔ ہاں، دنیا کی نظر میں وہ ناکام تھے، تمہاری نظر میں وہ غریب تھے، لیکن میری نظر میں وہ اس کائنات کے امیر ترین انسان تھے۔ فارس، تم جسے ناکامی کہتے ہو، وہ دراصل قربانی تھی۔ ہاشم صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور کھڑکی کی طرف چلے گئے، جہاں سے پورا شہر قدموں میں بچھا نظر آ رہا تھا۔ آج سے 35 سال پہلے ہم دونوں نے، میں نے اور احمد نے، اسی شہر کے فٹ پاتھوں پر خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں کے پاس جیب میں کچھ نہیں تھا سوائے امید کے اور ایک دوسرے پر اندھے اعتماد کے۔ ہم نے ایک ساتھ بھوک کاٹی، ایک ساتھ دھکے کھائے، اور پھر ہم نے مل کر ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی۔ یہ قلم، ہاشم صاحب کی آواز بھرا گئی، یہ قلم ہم نے اپنی پہلی بڑی بین الاقوامی ڈیل سائن کرنے کے لیے خریدا تھا۔ اس دن احمد نے کہا تھا کہ ہاشم، یہ قلم صرف سیاہی سے نہیں چلتا، یہ ہمارے خون پسینے اور ہماری دوستی کی وفاداری سے چلتا ہے۔ یہ ہماری مشترکہ کامیابی کی نشانی تھی۔ فارس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کے ذہن کے پردے پر اچانک ایک دھندلی سی تصویر ابھری۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، وہ بوسیدہ سا گھر جس کی چھت ٹپکتی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی جس پر اس کا باپ اکثر کھانستا رہتا تھا۔ فارس کو یاد آیا کہ کیسے ایک سرد رات وہ لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا تھا اور اس کا باپ اس کے پاس آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ احمد صاحب نے اس وقت فارس سے کہا تھا، بیٹا، تم دل لگا کر پڑھو، محنت کرو، ایک دن میرا دوست آئے گا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، ہم نے ساتھ خواب دیکھے تھے، وہ میرا حق مجھے لوٹانے ضرور آئے گا۔ اس وقت نوجوان اور مغرور فارس نے جھنجھلا کر باپ پر چیخا تھا، کون سا دوست بابا، کون سی کامیابی؟ آپ بس خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم غریب ہیں اور غریب ہی مریں گے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیا۔ فارس کو یاد آیا کہ اس رات اس کے باپ کی آنکھوں میں کیسی بے بسی اور ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھے تھے، کھانستے ہوئے دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج اس ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے فارس کو احساس ہوا کہ اس رات اس نے اپنے باپ کا دل توڑا تھا اور آج اس نے ان کی آخری نشانی توڑ دی۔ ہاشم صاحب کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا۔ وہ کہہ رہے تھے، پھر ہماری فیکٹری میں آگ لگ گئی فارس، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ انشورنس نہیں تھی، ہم پر لاکھوں کا قرض چڑھ گیا، پولیس اور قرض خواہ میرے پیچھے تھے، مجھے جیل ہونے والی تھی، میری عزت نیلام ہونے والی تھی۔ اس وقت تمہارے باپ نے وہ قربانی دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔
اس نے مجھے بتائے بغیر راتوں رات اپنی آبائی زمینیں بیچ دیں، اپنا گھر بیچ دیا، اپنی بیوی کے زیورات تک بیچ دیے۔ اس نے خود کو اور اپنے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تاکہ میرا قرض اتر سکے اور میں جیل جانے سے بچ سکوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، ہاشم، تم بزنس مائنڈ ہو، تم دوبارہ سب بنا لو گے، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس نے خود کو غربت کی چادر میں چھپا لیا اور ایک معمولی کلرک بن گیا تاکہ میری خودداری مجروح نہ ہو۔ وہ چاہتا تو مجھ سے مانگ سکتا تھا جب میں دوبارہ کامیاب ہوا، لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ میں اسے سالوں ڈھونڈتا رہا، پاگلوں کی طرح شہر شہر چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملا۔ ہاشم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے اور فارس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر گر رہی ہو۔ اسے اپنے باپ کا وہ پھٹا ہوا کوٹ یاد آیا جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوتا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ کوٹ غربت کی نہیں بلکہ عظمت کی علامت تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور سرکاری ہسپتال کے بدبودار وارڈ میں پڑا ہے تو میں وہاں پہنچا۔ ہاشم صاحب کا لہجہ اب سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ فارس بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن اس کے تکیے کے نیچے یہی قلم رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرایا، وہی پرانی معصوم مسکراہٹ۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے یہ قلم میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، ہاشم، میرا وقت ختم ہو گیا۔ میں زندگی کی بازی ہار گیا، مگر میرا بیٹا فارس، وہ بہت ذہین ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ میری غربت سے نفرت کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی فیسیں بھرنے کے لیے میں نے کتنا اوور ٹائم لگائے۔ وہ تمہارے پاس آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اسے یہ قلم دینا اور بتانا کہ اس کے باپ نے جائیداد تو نہیں چھوڑی مگر یہ قلم چھوڑا ہے جو ایمانداری اور قربانی کی نشانی ہے۔ اسے بتانا کہ عہدہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، اخلاق بناتا ہے۔ ہاشم صاحب خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف فارس کے رونے کی آواز تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اس کا سارا غرور آنسوؤں میں بہہ گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی امانت تم تک پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں 5 سال سے ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ تم نے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگا شاید اپنے دوست کی طرح تمہیں بھی کھو چکا ہوں، مگر آج خود قسمت تمہیں یہاں لائی ہے۔ تمہارا باپ ایک ہیرو تھا جس کے جوتے کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، تم نے آج اس قلم کو کچرا سمجھ کر توڑ دیا۔ تم نے صرف قلم نہیں توڑا فارس، تم نے اپنے باپ کی اس قربانی کو، اس کی محبت کو، اس کی دعاؤں کو اپنی انا کے پیروں تلے روند دیا۔ فارس کو لگا جیسے کوئی اس کا کلیجہ نوچ رہا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنی کرسی سے گرا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے۔ مجھے معاف کر دیں سر، وہ چیخا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں بابا۔ اسے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے
ہمیشہ حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ باپ جو اپنی بھوک مٹا کر اسے پڑھاتا رہا اور بدلے میں صرف بیٹے کی نفرت سمیٹتا رہا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے انٹرویو کے لیے گھر سے نکلتے وقت اپنے باپ کی تصویر کو نظر انداز کیا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ ڈگریاں، وہ گولڈ میڈلز سب مٹی کا ڈھیر ہیں۔ اصل کامیابی تو اس شخص کے پاس تھی جو خاموشی سے مر گیا۔ ہاشم صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فارس کے پاس آئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ہاتھ ہمدردی کا بھی تھا اور سزا کا بھی۔ اٹھو فارس، ان کی آواز میں ایک حتمی فیصلہ تھا۔ میں تمہیں نوکری دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم اس کے قابل ہو، بلکہ اس لیے کہ یہ تمہارے باپ کا قرض ہے مجھ پر۔ یہ کمپنی جتنی میری ہے اتنی ہی تمہارے باپ کی تھی، لیکن انہوں نے میز سے وہ مخمل کا ڈبہ اٹھایا اور فارس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ ٹوٹا ہوا قلم بھی ساتھ لے جاؤ، اسے کبھی جوڑنے کی کوشش مت کرنا، اسے اپنی میز پر سب سے سامنے رکھنا، اور یاد رکھنا یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر تمہاری قابلیت کا انعام نہیں ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ تم اس کمپنی کے بڑے مینیجر تو بن جاؤ گے، بڑی گاڑی میں گھومو گے، لیکن جب بھی تم اس ٹوٹے ہوئے قلم کو دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ یہ سیاہی کے دھبے جو تمہارے ہاتھوں پر لگے ہیں یہ شاید صابن سے دھل جائیں، مگر تمہاری روح پر لگا یہ پچھتاوا تبھی دھلے گا جب تم اس قلم کو دیکھ کر روزانہ اپنے تکبر کو مارو گے۔ یہ قلم تمہیں یاد دلائے گا کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اپنی جڑوں کو، اپنے محسنوں کو بھول جائے اور کمزوروں کو حقیر سمجھے تو وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ فارس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ تھاما۔ اسے وہ ڈبہ کسی پہاڑ سے زیادہ وزنی لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی تھا، مگر اس کی اب کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے لگا کہ وہ کمرہ ایک عدالت تھا جہاں اس کے ضمیر کا مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ پچھتاوے کی قید۔ وہ عمارت سے باہر نکلا۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شہر کا شور ویسا ہی تھا، لوگ اپنی دھن میں مگن تھے، مگر فارس کے لیے دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ وہ بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا، وہی فٹ پاتھ جہاں سے اس کے باپ نے سفر شروع کیا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور ٹوٹے ہوئے قلم کے ٹکڑوں کو اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے لنگایا۔ اس کا مہنگا سوٹ مٹی میں اڑ چکا تھا، اس کی ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ زیر لب کہہ رہا تھا، آپ جیت گئے بابا، آپ کا دوست آ گیا، آپ کی سچائی جیت گئی، مگر میں ہار گیا، میں بہت بری طرح ہار گیا۔ کاش میں ایک بار آپ کے پیر دبا سکتا، کاش میں ایک بار آپ کو بتا سکتا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، مگر افسوس وقت کے پاس ریورس گیئر نہیں ہوتا۔ وہ قلم جو کامیابی کی وصیت تھی اب اس کے غرور کا ماتم بن چکا تھا، اور یہی وہ سزا تھی جو اسے تا حیات بھگتنی تھی کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تو بن جائے گا، مگر جب بھی وہ
کسی فائل پر دستخط کرنے کے لیے قلم اٹھائے گا، اسے اپنے باپ کا ٹوٹا ہوا قلم اور ہاشم صاحب کے الفاظ یاد آئیں گے، اور یہی اذیت ناک چبھن اسے باقی ساری عمر انسان بنائے رکھے گی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ فارس کی اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی، ضمیر کی عدالت میں روزانہ پیش ہونے کی آزمائش۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔